الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خوران، دیکھیں میں اس کو حل کر رہی ہوں، کس طرح سے حل ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے انا سعید، یہ انا جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ اسم ہے، ضمیر ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب تعام بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ مرکب تعام بنا ہوا ہے۔ انا سعید، یہاں پہ یہ جو سعید ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے کہ میں سعید ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ سعید یعنی کہ خوش بخت یا خوش، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ سارا پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، انا سعید، اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا انت سعید، ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا تھا انتی سعید، اس کے بعد لکھا تھا انتما سعیدان، ٹھیک ہے، سعیدانی۔ یہ سعیدانی کیوں آیا؟ کیونکہ انتما ڈیول کے لیے آتا ہے نا، دو کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی آنی، یہ جو پروناؤنسیشن ہے آنی، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بھی دو کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے آپ حاضہ سے بتاتے ہیں حاضانی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیں اتنا سمجھ میں آ جائے گا نا انشاءاللہ، تو آگے والا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جب ہم نے اس میں لیسا لگایا، ٹھیک ہے، یہ جو لیسا ہے یہ عامل ہے۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بعد آنے والی خبر پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ سارے مرفوع ہیں، یہ دیکھیں دو پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہیں، مرفوع یعنی کہ یہ پیش کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منصوب کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ ایک زبر ہو چاہے دو زبر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مرفوع تھا، یہ لیسا کی آنے کی وجہ سے مرفوع سے منصوب ہوگا، زبر میں چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ انا لگایا، انا کے ساتھ یہ جو میں لستو لگا رہی ہوں، یہ تو جو ہے یہ انا کی ضمیر متصل ہے، ضمیر فاعلی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا علم صرف میں، انا لستو۔ اب یہاں پر یہ سعیدن تھا، ٹھیک ہے، یہ مرفوع تھا نا، یہاں پہ اس کو میں اس لست کی وجہ سے، اس لستو کی وجہ سے، اس لیسا کی وجہ سے، اس منفی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں اس سعیدن کو سعیدہ کر دوں گی، سعیدہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک الف کا اضافہ کروں گی۔ جب بھی مرفوع منصوب میں تبدیل ہوگا، دو زبر کے ساتھ آئے گا تو ایک الف کا اضافہ ہوگا۔ اب دال تو نوشراتی حروف میں سے الف اس سے مل کے نہیں آ سکتا، اگر کوئی ایسا ورڈ ہوتا مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ضعیف، ٹھیک ہے، تو میں اس ضعیف میں اگر ملانا چاہتی تو میں ایسے ملاتی، انا لستو ضعیفہ، ٹھیک ہے، ایسے ملاتی، لیکن اب دال کے ساتھ تو الف نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا۔ اچھا اب یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ آ جائیں انتا پہ، انتا سعیدن، انتا آپ نے یہاں پہ انتا ہی لکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا آ گیا؟ لستا، یہ تا جو ہے یہ ضمیر فاعلی ہے انتا کے لیے، ٹھیک ہے، متصل ضمیر ہے، یہ منفصل ضمیر ہے اور یہ متصل ضمیر ہے، انتا لستا، انتا لستا کے بعد آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ سعیدن ہے، یہ مرفوع ہے نا، آپ یہ لستا عامل تھا، اس نے اپنے بعد آنے والی خبر کو منصوب کر دیا، ٹھیک ہے، سعیدہ ہو گیا۔ انتی سعیدتن، اب یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، انتی تم، یہاں پہ بھی آ گیا لستی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ سعیدتن۔ اب دیکھیں یہ گول والی تا کے اوپر سعیدتن، یہاں پہ میں یہاں پہ لکھنا بھول گئی، سعیدتن، ٹھیک ہے، انتی کے ساتھ یہاں پہ سعیدتن آئے گا، اور یہاں پہ انتی لستی۔ اب یہ دیکھیں میں اس مرفوع کو منصوب کر رہی ہوں لیکن گول والی تا کے ساتھ، گول والی تا ہے نا، گول والی تا کو کھولیں گے نہیں، یہاں پہ الف نہیں لگائیں گے، بس اس کے اوپر صرف دو زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ انتما سعیدانی تھا، یہاں پہ میں نے انتما لگایا، ٹھیک ہے، لستما کر دوں گی اس کو، یہ تما جو ہے یہ انتما کے لیے ضمیر فاعلی ہے، متصل ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے، اور سعیدانی کو میں کیا کروں گی؟ سعیدینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دینی کا جو ساؤنڈ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب کے لیے ایسے سعیدینی آتا ہے۔ جب آپ نے مرفوع میں اس کو ڈیول بنایا، مثنیٰ کیا، تو آنی کا ساؤنڈ آیا، اور جب آپ نے اس کو منصوب میں ڈیول بنایا تو عینی کا ساؤنڈ آیا، عینی، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوگا انشاءاللہ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ لیسا سے یہ یا کہاں چلا گیا، تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہم نے جب یہاں پہ یہ لیسا تھا، میں یہاں پہ صرف یہ والی ضمیر لگا کے بتا رہی ہوں کہ یہ یا کہاں چلا گیا، یہ لیسا تھا، ٹھیک ہے، اس میں مجھے اب لگانا ہے تاپیش تو، تاپیش تو لگانے، یہ لیسا تھا، ٹھیک ہے، تاپیش تو لگانے کے لیے مجھے اس کے پہلے والے حرف کو ساکن کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔
اب اگر میں اس کو یہاں پہ ساکن کروں گی تو یہ 2 ساکن جمع ہو جائیں گے، 2 ساکن جمع ہونے کی وجہ سے میں نے یا کو گرا دیا اور یہ لستو بن گیا۔ اسی طرح باقی سارے بھی ایسے ہی بنے ہیں، جہاں پر بھی یا گری ہوئی ہے وہاں پہ وجہ یہی ہے کہ 2 ساکن جمع ہو گئے تھے۔